اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو، یعنی اللہ جل شانہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے تم جو عبادتیں کرتے ہو اصل نیکی یہ نہیں۔ دراصل یہودی حضرات مغرب کے رخ کی جانب اپنی عبادتیں کرتے تھے رخ کر کے، اور عیسائی حضرات وہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف نمازیں پڑھ لینے سے تمہاری نیکی مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نیکی کے شرائط ہیں، ان شرائط پر جب تم پورا اترو تب تم نیک کہلا پاؤ۔ تو اللہ جل شانہ اس میں آگے ارشاد فرما رہا ہے، اس کی پوری ترتیب بتا رہا ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ نیک شخص وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، یعنی اللہ کو پہلے ایک مانے، اللہ کی توحید کو مانے، اس میں اس کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ مانے۔ جب یہ مان لے تب وہ آخرت پر ایمان لائے، یعنی فرشتوں کے اوپر ایمان اس طرح سے رہا ہے جیسے عیسائی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کو جنس کی قید سے آزاد سمجھے، نہ وہ مذکر ہے نہ وہ مؤنث ہے۔ تو فرشتے جو ہے وہ معصومین ہیں، تو انہیں معصوم جانے، اور والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب والنبیین، اور کتاب پر یعنی قرآن پاک پر ایمان لائے، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تو اب اس ترتیب میں سب سے پہلے اللہ جل شانہ فرشتوں کے بارے میں بتا رہا ہے، ملائکہ کے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی کہ جو کتاب اللہ جل شانہ نازل فرمائی وہ فرشتوں کے ذریعے نازل فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی لے کر بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ تو جب ہم فرشتوں کو نہیں مانیں گے تو ہم قرآن پاک کو کیسے مانیں، اور جب ہم قرآن پاک کو نہیں مانیں گے، فرشتوں کو نہیں مانیں گے، تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان سکتے۔ اس لیے تمام کی حقانیت کے لیے کہ جو ترتیب ہے اس میں پہلے یہ شرط ہے کہ فرشتوں کو مانو۔ تم نے فرشتوں کو مان لیا تو اب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو مانو، یعنی قرآن پاک کو مانو، اب نبیوں کو مانو، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، اور تمام انبیاء اور رسول جو پہلے آئے ان تمام کو ماننا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک کو مانا اور کسی ایک کو نہیں مانا، ایسے۔ اور قیامت تک کے لیے جو شریعت محمدی ہے اس کو ماننا ہے۔ اسی لیے مسلمان جو ہے وہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت زبیر علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام رسول کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو مسلمان نہیں مانتے چونکہ وہ یہودی مانتا ہے، نہیں، ہم تمام کو مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جیسے نبیوں کا احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقائد میں سے اللہ جل شانہ نے اس کو لازم کر دیا ہے کہ دیکھو تمہیں نیک بننا ہے، تمہیں متقی بننا ہے، تو تمہیں کسی بھی ان شخصیات کی تمہیں تنقیص نہیں کرنی، ان تمام کو ماننا ہے۔ تو جب آپ نے ان تمام کو مان لیا، ملائکہ کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا، نبیوں کو مان لیا، رسولوں کو مان لیا، اب اس کے بعد اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے اعمال کیا ہے۔ تو اس میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ جس مال سے تم محبت کرتے ہو اس مال سے تم دو، اس مال سے تم مدد کرو۔ کس کی؟ اس ترتیب میں سب سے پہلے جب اللہ جل شانہ اس ترتیب کو بیان فرمایا تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو دو۔ یہاں پر یہ واضح ہو کہ اس میں جو مال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ یہاں پہ زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مال میں سے جس مال سے تم محبت کرتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ مال چلا جائے گا تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تم تنگ دست ہو جاؤ گے، اور تمہارا کیا ہوگا، تم انسرٹن ہو جاتے ہو کہ اس مال سے تمہیں دینا ہے۔
سب سے پہلے کس کو دینا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ صلہ رحمی کا حکم اللہ جل شانہ بار بار دیتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، اور صلہ رحمی میں سب سے اہم ہے اپنے غریب رشتہ داروں کی، اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کرنا۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، عبادات کر رہے ہو، لیکن اگر تم اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے ہو، جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں، جن کے یہاں فاقہ کشی ہو رہی ہے، جن کے یہاں بڑے بڑے مسائل ہیں اور انہیں بہت ضرورت ہے، اس وقت تم ان کی اگر مدد نہیں کرتے ہو تو تم سچے نیک نہیں ہو۔ اس لیے اس نیک بننے کے لیے اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو مال سے مدد کرو، ان کو مال دو، وہ مال دو جس سے تم محبت کرو۔ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور یتیموں کو دو اور غریبوں کو دو، وابن السبیل، اور مسافر کو دو۔ ایسے مسافر جو راستے میں ہیں اور ان کا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، ان کے پاس چوری ہو گئی ان کے یہاں، یا ان کے پاس پیسے نہیں رہے، اب وہ سفر نہیں کر سکتے، اپنے گھر کو، اپنے منزل کو نہیں پہنچ سکتے، تو ایسے میں مسافروں کی مدد کرنا یہ آپ پہ لازم ہے۔ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرے، تو آپ ان مسافروں کی مدد کریں۔ والسائلین فی الرقاب، اور جو سوال کرتے ہیں، جو آپ کے آگے سوال کر دے، اس کو جھڑکیے مت، چونکہ سورہ والضحیٰ میں بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو تم سے سوال کرے اس کو جھڑکو۔ تو جو سوال کرتے ہیں، اور والسائلین فی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرو۔ اس میں علماء نے کہا ہے کہ جو لوگ اسیر ہیں، جو لوگ اس میں آج کے جو معصوم ہے اور انہیں پھنسا دیا گیا، ان کی رہائی کے لیے بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور جو تم وعدہ کرو اس کو پورا کرو، جو کمٹمنٹ کرو اس کو پورا کرو۔ اگر تم نماز رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عبادات کرتے ہو، اور تم اپنے وعدے پر قائم نہیں ہو، اپنے کمٹمنٹ پہ قائم نہیں ہو، تو تم نیک نہیں ہو، چونکہ یہ نیکی کی شرائط اللہ کی طرف سے، اس تقوی کی شرائط اللہ کی طرف سے، تو اللہ جل شانہ واضح کرتا ہے کہ تم اپنے کمٹمنٹ پہ قائم ہو، اپنے وعدے پہ قائم ہو، اپنے لوگوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، سائل کی مدد کرو، اور ویسے مسافر جو پریشان حال ہیں ان کی مدد کرو، اور اپنے وعدے پر قائم رہو۔ اب آگے جل جلالہ نے ارشاد فرماتا ہے کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرو، کب؟ جب تم پہ سختی ہو، آزمائش ہو، جہاد میں، یعنی تم کو اگر تنگی ہو جائے، تمہارے اوپر کوئی غم آ جائے، تو اس وقت صبر کرو۔ تو یہی لوگ کون ہیں؟ سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، یعنی یہی لوگ نیک ہیں۔ یہ جو کیریکٹرسٹک ہے، اگر اس کو آپ اپناتے ہیں تبھی آپ نیک ہیں، اور یہ کسی دوسرے کا فرمان نہیں، یہ اللہ جل شانہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا تقریباً 16-17 مہینے بعد۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے جو وہاں جو معاملات دیکھے، جو تم نے تنگی دیکھی، یہ سارے دیکھے، اب جو یہاں نئے مسلمان ہو رہے ہیں، اب جان لو یہ اصول ہے نیک بننے کی، کیونکہ اب تو یہاں پر ویسی پریشانیاں نہیں تھی، اب یہاں پہ پوری ایک اسلامی ریاست کا قیام ہو رہا تھا، اور اسلامی قانون یہاں پر ترتیب پا رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھ، نیک وہ ہیں جو ان کیریکٹرسٹک کے حامل ہوں گے، ان چیزوں پہ عمل کریں گے۔ اگر ان چیزوں پہ عمل نہیں کرو گے تو تم متقی نہیں ہو سکتے، تم سچے نہیں۔